نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو پچھلے ایک سال سے ریاستی بروٹیلٹی کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ 25 مئی ہو، 3 نومبر عمران خان قاتلانہ حملہ ہو، 8 مارچ ضلع شاہ شہید شہادت کسٹوڈیل ٹارچر ہو، 14 مارچ 26 گھنٹے عمران خان کے گھر پہ حملہ ہو، 18 مارچ کو عمران خان کے گھر کے دروازے توڑے گئے۔ اگر کسی اور گھر کا، جو ہمیں اب پتا چلا ہے کہ اس گھر کا نام بھی جو ہے وہ جناح ہاؤس ہے، وہاں پہ جو کچھ ہوا میں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، نہ ہی ہم نے اس کی کال دی، نہ ہی ہم کسی انتشار کے ساتھ تھے، لیکن عمران خان کے گھر کے دروازے تو جو ہے وہ ریاستی سرپرستی میں پولیس نے جا کے خود توڑے تھے، وہ بھی غیر قانونی عمل تھا۔ اس کے اوپر تو کوئی اتنا شور شرابہ نہیں ڈالا گیا جو یہاں ڈال دیا گیا۔ یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آزادانہ انکوائری کریں کہ لبرٹی چوک سے ایک کراؤڈ جو ہے وہ چلتا ہے جب عمران خان کو غیر قانونی طور کے اوپر رینجرز اغوا کر لیتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو دھکے مار کر گھسیٹ کر گاڑی میں زبردستی ڈال کر لے کے جا رہا ہے، اور جو بعد میں بات ثابت ہو گئی کہ ان کی گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ پریس ریلیز بھی آ گئی ایک جگہ سے کہ جناب یہ قانونی گرفتاری ہے۔ سپریم کورٹ نے بعد میں کہا یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے احاطے میں جس سے متعلقہ آپ کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہو، اس کی ابھی سماعت ہونی تھی، وہاں رینجرز آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، پولیس نہیں ہے، رینجرز پیراملٹری فورس وہاں سے آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ تو اس سے امیج لوگوں کے درمیان کہاں گیا، جہاں لوگوں کو یہ پہلے معلوم ہے کہ عمران خان کی جان کو رانا ثناء سے، شہباز شریف سے اور ہینڈلرز سے خطرہ ہے جن کا نام وہ بار بار لے چکے ہیں۔ اگر وہی امیجری لوگوں کو نظر آئے، لوگوں کی تو عمران خان ایک آخری امید ہے۔ عمران خان تو پاکستان کے اندر ایک یونٹی کا سمبل ہے، پاکستان کو انہوں نے پاکستان کے امن کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ بٹ فاروق صاحب، آپ یہ جو شر پسند عناصر، جو شر پسند، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی شر پسند عناصر تھے، اور جو آپ لوگ کے مظاہرین کو شر پسند قرار دیا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیسے کر سکیں گے؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی شر پسند ہے، لیکن جو آج ریڈ زون کے اندر ہو رہا ہے، جو فضل الرحمان کی باوردی پرائیویٹ ملیشیا جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو ڈنڈا بردار فورس ہے، جو اسلحہ بردار فورس ہے، اس کو ریڈ زون میں آنے کی اسلام آباد میں اجازت دی جاتی ہے۔ کیا اگر فوج کی تنصیبات جو ہیں وہ ہمیں بہت پیاری ہیں، ہماری فوج ہے، یہ تنصیبات بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بنی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بھی میرا ہی آئینی ادارہ ہے، وہ بھی ریاست کا ایک پلر ہے، ریاست کا ایک ستون ہے، اس کے اوپر آپ حملہ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کوئی کنٹینر نہیں لگا، کوئی آج ایک ٹیئر گیس کا شیل نہیں چلا، کوئی پتھر نہیں چلا، کوئی ڈنڈا نہیں مارا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی سٹریٹ فائرنگ نہیں کی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو جس کا سامنا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔